السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کیسے گزاریں، اس کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے رمضان اور صدقہ یا رمضان اور سخاوت کہہ لیں۔ جیسے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ علیہ السلام رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک عبادت اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کی صورت میں مقرر کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ آپ کے فرائض ہیں، لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے آپشن بھی رکھی ہیں کہ جو اللہ کا قرب چاہے وہ فرضوں کے علاوہ نوافل میں سجدے کیا کرے۔ حج کرتا ہے فرض تو پھر نفلی عمرہ بھی وہ کر سکتا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے تو بعد میں نفلی روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے مال خرچ کرنے کے بارے میں جو فرض عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جو شخص صاحب حیثیت ہو اور اس کے پاس نصاب موجود ہو تو وہ اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کرے گا، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو آفتوں سے، مصیبتوں سے پاک کر دیتی ہے۔ حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کل قیامت کے دن یہی مال جو ہے وہ ایک سام یا اسدے کی صورت میں بنا کے ان کے گلوں میں لپیٹ دیا جائے گا یا ان کے سینوں کے اوپر بٹھا دیا جائے گا، اور جب وہ ان کو ڈسے گا تو انسان کہے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں وہ تمہارا وہ مال ہوں جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ اب ہر شخص جو ہوتا ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا یا اس کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک نفلی عبادت ہے کہ جو انسان چاہے اپنے مال میں سے جتنا اللہ رب العزت کی محبت میں خرچ کرے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، کسی خاص مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ میری امت کا امیر بھی صدقہ دے اور میری امت کا غریب بھی صدقہ دے۔ ہم تو صحابہ اکرام کا یہ معمول دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک سنت بھی کہ آپ علیہ السلام سے جب کوئی شخص مانگا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کے پاس موجود نہیں ہوتا تو آپ قرض لے لیا کرتے تھے اور اپنے ذمہ مال مقرر کر کے اس شخص کی ضرورت پوری کر لیا کرتے تھے، پھر جب آپ کو وسعت ہوتی تو آپ اپنا قرض اتار لیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام جب دنیا سے گئے تو ان کے وراثت میں بہت زیادہ جو ہے وہ قرض نکلے۔ وہ قرض اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ تجارت یا کاروبار کی وجہ سے تھے، وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے قرض لیے ہوئے تھے، پھر ان کی وراثتوں کو بیچ کے جو ہے وہ ان کا قرض پورا کیا گیا۔ تو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو مقروض کر لینا، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی سخاوت ہے جو صرف صحابہ کرام کی شان ہی ہو سکتی ہے۔ تو صدقے کا بڑا وسیع مفہوم آتا ہے۔ یہ لفظ صدقہ جو ہے یہ اسی سے صادق بھی لفظ نکلتا ہے، صادق سچے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اسی لفظ سے صدیق بھی ہے، وہ شخص جو مسلسل سچ بولنے والا ہو، جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدقہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں 155 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور صدقہ سے یہ لفظ حق مہر کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اور یہ حق مہر کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مرد عورت کے ساتھ اپنے تعلق میں سچا ہے، لہٰذا پھر وہ جو عورت سے نفع اٹھاتا ہے اس کے فیور میں جو ہے وہ عورت کو حق مہر دیتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں سخاوت یا صدقات کے بارے میں بے شمار فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ انتہائی مبارک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کو سخی سے محبت ہے اگرچہ وہ نافرمانی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ اور شیطان کو انسان کی سخاوت سے بہت خوف آتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ انسان اپنی سخاوت سے اپنے اللہ کو راضی کر لے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 2 چیزیں دنیا میں بہت کم اتاری ہیں، اور اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں نا تو واقعی یہ 2 چیزیں آپ کو بہت ریئر نظر آتی ہیں، ایک اچھے اخلاق اور دوسری سخاوت۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچھے اخلاق نصیب ہوتے ہیں اور جنہیں کھلے دل اور کھلے ہاتھ نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ 2 خوبیاں مانگا کرو کہ اللہ میرے اخلاق اچھے کر دیں اور اللہ مجھے ایک سخاوت والا دل نصیب فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، پھر وہ آواز لگاتے ہیں، ان کی آواز کو انسان اور جنات کے سوا باقی ساری مخلوق سنتی ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے انسان اپنے رب کی طرف بھاگو، اور اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہت اچھا نعم البدل عطا فرمانا، اور بخیل کے مال کو تباہ و برباد کر دینا۔ جب یہ مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں ہوتے نا تو پھر یہ پیسہ بیماریوں میں لگنے شروع ہو جاتا ہے، بجلی کی بلوں میں لگنے شروع ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہونے پہ لگنے شروع ہو جاتا ہے، کہیں اور ایسے معاملے آ جاتے ہیں جہاں ہم نہیں خرچ کرنا چاہتے مگر یہ مال پھر وہاں پہ لگ جاتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ صدقہ تو کرنا ہے، مگر صدقہ جو ہے وہ کن نیتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو ایک عام اور بڑی مشہور نیت جو ہے وہ یہ کہ صدقہ بلاؤں اور آزمائشوں کو ٹالتا ہے۔
تو یہ بالکل درست ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صبح صبح صدقہ کر دیا کرو تاکہ تم اس دن کی آزمائش اور پریشانی سے بچا لیے جاؤ۔ دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ عموماً بیماریوں سے بچنے کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو۔ ہمارے اکابرین یہ فرماتے تھے کہ اللہ نہ کرے کہ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو، لیکن اگر کوئی بیماری آ جائے تو خاص طور پہ اگر اس نیت سے صدقہ کیا جائے کہ اللہ پاک مجھے اس بیماری سے شفا نصیب فرما، تو وہ صدقہ بھی بہت قبول ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان خود جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو، اسی طرح کی مبتلا میں کسی دوسرے شخص کو اگر انسان علاج کروا دے، اس کے اوپر صدقہ کر دے، تو بہت لوگ ایسے حیرت انگیز واقعات سناتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہماری اس بیماری کو دور کر دیا۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے صدقہ کرنے کا۔ پھر تیسری نیت یہ کی جاتی ہے کہ مال میں برکت کے لیے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ تمہارے مالوں میں سے کچھ کم نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ وہ تمہیں 10 گنا کر کے، دگنا کر کے تمہیں واپس کر دیتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین کا اتنا پکا یقین تھا ان باتوں کے اوپر کہ جب ان کو زیادہ رقم چاہیے ہوتی تھی تو جتنی رقم ان کے پاس ہوتی تھی وہ سب صدقہ کر دیتے تھے، اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ یہ ڈبل ہو کے ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے بڑا مضبوط ایمان ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی تعالیٰ عنہ کے گھر میں 30 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ وہ درہم ہم نے کسی کو دینے ہیں۔ کہا کس کو دینے؟ کہا میرا بڑا سخی دوست ہے، میں اس کو دے رہا ہوں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، حضرت عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ جو اونٹ ہے تم نے اس کو بیچنا ہے؟ کہا جی بیچنا ہے۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ 60 درہم میں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ باندھ دو، مجھ سے بعد میں قیمت لے جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی سے کہ کیا آپ نے اس اونٹ کو بیچنا ہے؟ فرمایا بیچنا ہے۔ کتنے میں بیچنا ہے؟ 120 میں بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لے کے چلا گیا۔ تو آپ نے 120 میں سے 60 جو ہے وہ اصل اونٹ کے مالک کو دے دیے، باقی 60 جو ہے حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بھجوا دیا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا آپ تو 30 لے کر گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اپنے اس سخی دوست کو دے رہا ہوں جس کو جتنا دو وہ دگنا کر کے واپس کر دیتا ہے۔ تو مال بڑھانے کا سبب جو ہے وہ بھی صدقے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بہت خاص اور اہم نیت جو ہمارے معاشرے میں اتنی عام نہیں ہے لیکن ہے بہت ضروری، وہ یہ کہ انسان اپنے گناہوں کا صدقہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنا گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان اپنے گناہ سوچا کرے، اور جو گناہ جتنے بھیانک ہوں تو انسان ان گناہوں کے لیے صدقہ کر دیا کرے کہ اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے میرا گناہ معاف فرما دینا۔